فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، آج کائنات کے سب سے عظیم والد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ بن سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہما آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد احمد مشتاق نقشبندی قادری صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مدح سرائی کے لیے 2 ثنا خان باری باری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ سب سے پہلے محمد اویس چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور ان کے بعد ہوں گے محمد عمران فخر سیالوی صاحب۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ نام نامی اسم گرامی بھی آپ کی عظمت رفعت اور شان کو ظاہر کر رہا ہے، اسم بامسمہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کے سردار ہیں، تمام مخلوقات کے سردار ہیں، حتیٰ کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار ہیں، ان کے پیارے والد بزرگوار سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم ہیں، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ان عظیم ہستی کا وصال ہو گیا، لیکن اگر یہ ہستی ہوتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں، تو پھر ہم تصور ہی کر سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا انداز کیا ہوتا، اور ان کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہوتا۔ اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی، آپ کے ابتدائی تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو عظمت رفعت اور شان عطا فرمائیں۔ جی علامہ محمد احمد مشتاق قادری نقشبندی صاحب، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کے اسماء مبارکہ اور پھر ان اسماء مبارکہ کی جو وجہ تسمیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اسماء مبارکہ میں ان کی جو شان کا ذکر یوں کیجئے کہ نام سے ہی شان کا ذکر فرما دیا، اس پر کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جناب قبلہ مفتی صاحب، میں آپ کا اور آپ کی اس پوری ٹیم کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں مدعو کیا ان پاکیزہ اور بابرکت ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے۔ مرحبا۔ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی سید ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کا نام اسم گرامی شیبہ تھا۔ تو شیبہ نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے سر انور پر سفید بال تھے، سبحان اللہ، بزرگی کے آثار، بزرگی کے آثار تھے، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اس شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں، سفید بالوں والے، سفید بالوں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب کا جو نام تھا وہ شیبہ پہلے رکھا۔ سبحان تو اللہ۔ آپ کا جب بعد میں جب آپ کی خدمات دیکھی گئیں، آپ کو جو ڈیوٹی سونپی گئی تھی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے جی، کہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، تو پھر لوگوں نے آپ کو شیبہ ہی نہیں بلکہ شیبۃ الحمد کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر بعد میں آپ کا نام عبد المطلب جس سے آپ مشہور ہوئے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لطیف کہانی ہے، پس منظر ہے کہ حضرت عبد المطلب آپ کی پیدائش ہوئی، جی، تو پیدائش کے بعد آپ کے والد محترم حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہاں سے چھوڑ کر، یعنی بنو عدی بن نجار، جی، اسی قبیلہ میں حضرت سلمہ جو آپ کی والدہ تھیں، جی، چھوڑ کے جب واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ میں، سبحان اللہ۔ تو
اس کے بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا، جی تو حضرت عبد المطلب کے جو حضرت ہاشم کے بھائی تھے حضرت مطلب، جی تو وہ گئے آپ کو لینے کے لیے، تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے پھر کچھ بحث و تنقیص کے بعد انہوں نے حوالے کر دیا۔ تو جب آپ واپس آئے تو جناب مطلب سواری پہ پیچھے بٹھا لیا، سبحان اللہ۔ تو چاشت کا وقت تھا، تو لباس کا جو ظاہر تھا وہ کچھ بریدہ سا تھا بظاہر، سفر کے آثار جو تھے نا اس کے سبب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب نے غلام خریدا ہے۔ کیا ایک روایت ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا خادم ہے، یعنی عبد المطلب کے نام سے پھر آپ عبد ویسے بیٹے کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا، تو آپ کے چچا نے پھر آپ سے بڑی شفقت کی، بڑی محبت کی اور بڑی نہایت نفیس تربیت کی، تو جس کے سبب پھر آپ نے اپنا جو اصل نام تھا اس کو چھوڑ کے وہی چچا کا جو نام تھا عبد المطلب اس کو ہی آپ نے اپنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں حضرت عبداللہ کی جانب۔ جی، آپ کا اس میں گرامی، آپ کا اس میں گرامی، جی جی، اس کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ جی جی جی، حضرت عبداللہ اس زمانے میں وہ جاہلیت کا جب طوفان بدتمیزی اپنی اڑان پہ تھا، عروج پہ تھا، جی، جب لوگ اپنے بچوں کے نام عبد العزا اور عبد اللات اور عبد ود اس طرح کے اپنے بڑے بڑے بتوں کے ناموں پر رکھتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے شہزادے کا نام عبداللہ رکھا، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو یہی ان کے ایمان کی سب سے بڑی ایک دلیل ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام خانوادہ یہ موحدین میں شامل تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تبھی تو اللہ کا بندہ یہ نام رکھا جائے۔ اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر تھے، ملت ابراہیمی پر قائم تھے۔ جی جی، قائم تھے، بالکل صحیح۔ اور یہ موحد تھے، سبحان ایک اللہ کو ماننے والے تھے، سبحان، اور ہر قسم کی جو زمانہ جاہلیت کی برائی تھی اس سے پاک و مبرہ تھے، بالکل صحیح، اور ہمیشہ سے رہے ہیں۔ اور اس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے جی کہ میں پاک اسلاب سے پاک ارحام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضرت عبداللہ کا نام نامی سے گرامی اصل عبداللہ، یعنی جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، بالکل ٹھیک۔ اور آپ کی کنیت ہے ابو قسم، جس کا معنی ہے خیر و برکت سمیٹنے والا۔ سبحان اللہ، آپ کے لقبات بے شمار ہیں، ابو محمد، ابو احمد سبحان اللہ، اور ذبیح، یہ آپ کا لقب ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ابو محمد سے بعض احباب یہ اثر لیتے ہیں کہ ابو سے مراد تو والد ہوا، تو یہاں ہے کہ ابو یعنی والا، تو محمد والا حضور کی نسبت سے ان کی یہ کنیت تھی۔ اس سے پہلے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا بھی چونکہ ان کا ذکر ہوا، تو آپ کی ازواج کے حوالے سے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور اولاد کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے۔ جی، حضرت عبد المطلب نے وقت کے اندر یعنی مختلف اوقات کے اندر آپ نے 6 شادیاں فرمائیں۔ ٹھیک ہے، 6 شادیاں فرمائیں، اور جن سے آپ کی کثیر اولاد تھی، اللہ اکبر، جن کے متعلق ہے کہ ان کی تعداد 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ صحیح۔ تو ان میں حضرت جو عبداللہ ہیں وہ 3 بھائی اور 5 بہنیں تھے، یہ 8 بہن بھائی تھے ایک ماں سے۔ تو جو الاتی تھے، جو باپ شریک تھے، ان کی تعداد 11 بھائی اور جو 12ویں نمبر پہ تھی وہ بہن تھی۔ صحیح۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سب سے زیادہ اگر محبت تھی بیٹوں میں سے تو وہ حضرت عبداللہ تھے، باقی بھی اولاد پیاری تھی لیکن ان سے بہت محبت ہے۔ اور انہی کے لیے تو پھر اونٹ بھی قربان جی، انہی کے لیے اونٹ، وہ تو پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے القابات میں جب ذبیح کا ذکر آتا ہے، ذبیح کا ذکر، جی وہ اس حوالے سے ہے۔ جی جی، اسی حوالے اس واقعے کا ضرور تذکرہ کیجیے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ، جی جب یہ ابھی حضرت عبد المطلب، وہ چائے زمزم کا جو واقعہ ہے وہ بڑا تفصیل طلب ہے، جی مختصراً یہ ہے کہ اس کے بعد کفار نے جو اہل مکہ تھے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو حضرت عبد المطلب کے قلب نازنی پہ ناگوار گزری۔ تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مالک
مجھے اگر تو 10 بیٹے عطا فرمائے جی اور وہ بلوغت تک پہنچ کے میرے شانہ بشانہ ہو جائیں اور تیرے گھر کی خدمت کریں تو پھر میں منت مانگتا ہوں کہ ان میں سے ایک کو تیرے راستے میں قربان کروں. اللہ اکبر. تو اب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے اور وہ جوان بھی ہوئے, بلوغت تک بھی پہنچے. صحیح. اس کے بعد پھر میں کعبۃ اللہ کے پاس آرام کر رہا تھا کہ مجھے خواب میں کہنے والے نے کہا کہ عبد المطلب جو منت مانگی تھی پورا کرو. اللہ اکبر. تو کہتے میں اٹھ کے میں نے ایک بکری کو ذبح کیا, لوگوں کو کھلایا. تو اس کے بعد پھر خواب آیا اللہ اکبر. کہ عبد المطلب اپنی منت کو پورا کیجیے. بالکل صحیح ہے. تو آپ فرماتے میں نے ایک گائے کو ذبح کیا, اس کا گوشت غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا. جی. تیسری مرتبہ پھر خواب آیا تو میں نے اونٹ کو ذبح کیا, میں نے وہی کچھ کیا, غرباء مساکین میں بانٹ دیا. صحیح. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے صراحتاً فرمایا گیا کہ وہ خواب پورا کرو جس کی منت مانگی تھی, وہ اپنی نظر پوری کرو, اس نظر کو. تو اب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کانپ اٹھا اور میں نے پھر اپنے بچوں کو جمع کرنے کے بعد ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر ان کو بتلایا کہ یہ معاملہ تھا. تو وہ سب کے سب کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں. بالکل صحیح. اور کیوں نہ تیار ہوتے کہ یہ سلسلہ جو نسل تھا یہ حضرت اسماعیل خلیل اللہ نبی بنو اسماعیل میں سے ہیں, بنو ابراہیم. ہاں جی, بنو ابراہیم سے. کہ جب انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا ابا جی جس طرح آپ چاہیں, جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپ کر گزریے. بالکل صحیح. تو وہی جواب انہوں نے دیا. تو قرآن اندازی کی گئی. المختصر یہ کہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نامی اس میں گرامی آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد آپ ان کو اصاف و نائلہ کے پاس, وہ جو بدھ تھے کعبۃ اللہ کے قریب, ان کے درمیان لے آئے ذبح کرنے کے لیے. تو اہل مکہ والے انہوں نے مداخلت کی. وہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے, ہمیں بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ اس کا ایک اور حل ہے, ہم وہ نکالتے ہیں, اگر وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, وگرنہ آپ جیسے چاہیں. بالکل صحیح. تو پوچھا گیا تو اس وقت ایک کاہنہ عورت بڑی مشہور تھی کہ جو خبریں دیا کرتی تھی. تو اس کے پاس جب سارے اہل قریش اور حضرت عبد المطلب اور آپ کی اولاد اور ان کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, جب آپ سب گئے تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاں انسانی جان کی قیمت کیا ہے, دیت کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ کہنے لگے کہ دیت جو ہے وہ 10 اونٹ ہے ایک انسانی جان کی. بالکل ٹھیک. تو کہا پھر مسئلہ یہ ہے کہ تم ان کو لے جاؤ اور ایک طرف کر لو اونٹ 10 اور دوسری طرف حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر لو. صحیح. اور قرآن اندازی نکالو. اگر نام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا تو پھر گھبرانا نہیں ہے, 10 اونٹ اور بڑھا دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ قرآن اندازی جب تک اونٹوں کا نہ آ جائے. ہاں جی, جب تک کہ اونٹوں کا نہ آ جائے. اب یہ قرآن اندازی کا سلسلہ شروع ہوا. اب ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام, 2 مرتبہ, حتیٰ کہ 10 مرتبہ آیا. 10 اور پلس 10 تو یہ 100 ہو گئے. اب 11ویں مرتبہ اونٹوں کے نام کا قرآن نکلا تو اہل قریش کے اندر خوشی کی لہر دوڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرما دیا ہے. تو ادھر حضرت عبد المطلب انہوں نے سجدے میں رکھا ہوا ہے جی, اور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ اکبر. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ اب اونٹوں کے متعلق قرآن نکلا ہے تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم میں 3 مرتبہ کروں گا, جب تک کہ مجھے یقین کامل نہ ہو جائے میں یہ معاملہ جو ہے یہیں روکنے نہ دوں گا. تو 3 مرتبہ قرآن نکالا گیا تو 3 مرتبہ مسلسل اونٹوں کی جانب نکلا. سبحان اللہ. تو پھر حضرت عبداللہ کے صدقہ میں 100 اونٹ جو ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان میں ذبح کر دیے گئے. سبحان اللہ. تو اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام, ایک سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ بہت خوب. کہ اصل میں تو یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ کعبۃ اللہ کا قرب یا صفا مروہ کا وہ معاملہ ہے
بت تو اگرچہ وہ جو بت پرست تھے ان کا معاملہ تھا، ان کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا ذکر کیا کہ صفا مروہ میں بھی اونٹوں کی قربانی کا معاملہ ہوا، اور پھر وہ 100 اونٹ جی، وہ غرباء، مساکین، یتامہ جو ضرورت مند تھے مستحق، ان میں تقسیم اور کی۔ یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک روایت ہے جی ضرور۔ طبقات ابن سعد کی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے انسانی جان کی قیمت صرف 10 اونٹ تھی، بالکل صحیح ہے، لیکن حضرت عبداللہ کے صدقہ سے اللہ نے بڑھا کے 100 کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ بھی 100 ہیں، ہاں اب بھی 100 ہے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو اختیار فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحوں میں سیدنا عبداللہ بن سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہما وسلام اللہ علیہما ان عظیم ہستیوں کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد بڑی عظمت، رفعت اور شان والے ہیں، اور پاکیزہ قلوب ہستیاں ہیں۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ کا بھی ذکر علامہ صاحب نے فرمایا۔ اس دوران ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد اویس چشتی صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد اویس چشتی صاحب۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ فلک کا سینہ دھمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ فلک کا سینہ دھمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے۔ چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ چھڑے ہیں صلی اللہ کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کھلا ہوا ہے کریم کا در، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا
ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا یتیم دیکھا، کہ زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج بہت ہی عظیم ہستی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد احمد مشتاق نقشبندی قادری صاحب۔ جی علامہ محمد احمد مشتاق نقشبندی قادری صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبیح انہی کے اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ اب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ عالم شباب میں ہیں، اور مکہ المکرمہ میں کئی خواتین آپ کو عقد کا پیغام دیتی ہیں، عقد کرنا چاہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسے بھی چند ایک واقعات کا ظہور ہوتا ہے کہ سیدنا وہب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ کا وہ عالم دے کر خود سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ ان کے حوالے سے آپ کے والد گرامی ان سے عقد جو ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کا پس منظر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی جوانی شباب کیسا تھا، پھر عقد سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ سے کیسے ہوا، اس پر کلام کیجیے۔ جی، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان و رفعت و بلندی جو تھی، اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمندر موجزن تھا۔ سبحان اللہ، وہ نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ اللہ، اس کی چمک اور دمک دیکھ کے رؤسائے قریش کی بڑی جو عفت و باب عورتیں، جو مالدار عورتیں تھیں، انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ بالکل صحیح۔ ان میں ایک یہودیہ عورت تھی فاطمہ نامی، ٹھیک ہے، اور ایک ورقہ بن نوفل کی بہن بھی تھیں، اور ایک تھیں فاطمہ بنت شامیہ جو شاہ شام کی صاحبزادی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اسپیشل آئی شام سے ان کے ساتھ صرف نکاح کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن بالآخر اس کو بھی اس نے، اور یہ بھی ان میں سے اکثر جانتی بھی تھیں کہ نبی رحمت جو آخری نبی آخر زمان، ان کا نور جو ہے وہ انہی کے پیشانی میں چمکتا ہے، اور اس کی وہ تعلیم۔ جی حضرت جو ورقہ بن نوفل تھے یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو ذکر فرمایا کرتے تھے اپنے تورات کے حوالے سے، کہ تورات کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ ہیں، حضور کی جو نشانیاں تھی اس کے اندر، اور آمد مصطفیٰ کا جو وہاں تذکرہ تھا، وہ گاہے بگاہے اپنے گھر میں وہ اگر
ذوق کی اجازت دیں تو وہ گاہے بگاہے حضور کی آمد کی محفل سجایا بے کرتے تھے. شک بے شک. تو آپ کی بہن نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اوصاف سنے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش وہ نبی و آخر الزماں جو اولین و آخرین کا سردار ہوگا سبحان اللہ. کہ اگر کیا قسمت کہ اگر میں اس کی والدہ بن جاؤں. اللہ اکبر. لیکن یہ تو ان کی ایک اپنی تمنا تھی. قدرت الہی نے تو فیصلہ پہلے ہی فرما دیا تھا سبحان اللہ. کہ کون ہوگا جو اس منتخب فرما دیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ 5 خواتین تھیں. انہوں نے پیغام نکاح بھیجا، مال کی بھی پیشکش کی، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد ماجد کے حکم کے بغیر کہیں نکاح نہیں کروں گا. سبحان اللہ. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب باپ کو جو ہے باپ کو ترجیح نہیں دی جاتی تھی. تو یہ تربیت، لیکن یہ خانوادہ بھی، یہ خانوادہ بہت اعلیٰ تھا. سبحان اللہ. یہ بہت اعلیٰ نسب والا خاندان تھا. سبحان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے سب سے بہتر خاندانوں میں سے سب سے بہترین خاندان میں مجھے چنا گیا اور اسی میں میری پیدائش ہوئی. تو اب اس کے بعد وہ شاہ شام کی جو صاحبزادی تھی وہ واپس چلے گئی. ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شکار کے لیے باہر نکلے. بالکل صحیح. تو یہودیوں نے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف تھے وہ پڑے ہوئے تھے تورات میں، اور وہ جو آثار تھے وہ سارے کے سارے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جانتے تھے. تو اور یہاں تک کہ ان کے جو کاہن تھے، جو ان کے بڑے تھے، وہ جب یہ نور محمدی ایک پشت تھے راہم میں منتقل ہوتا تو وہ بتاتے تھے کہ آج فلاں پشت سے فلاں راہم میں منتقل ہو گیا، یہ بتاتے تھے. تو وہ دشمن ہو گئے اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے. اور اس میں بھی وجہ یہ تھی نا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں اسی طرف آ رہا ہوں. بالکل صحیح. کہ وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے نبوت جو ہے اب جاتی رہے گی اور اب نبوت چلی جائے گی بنو اسماعیل کی طرف. تو وہ اس چیز کو وہ ناگواری تھی، ناپسند سمجھتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے، رب ذوالجلال نے اپنے اس پیارے بندے حضرت سیدنا عبداللہ کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ جنگل میں گئے تو روایت ہے کہ 70 یہودی جو ہے لیس بند تھے، ہتھیاروں سے لیس بند. تو وہ آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے در پہ ہوئے. تو وہاں حضرت وہب بن عبد مناف، اور یہ نانا تھے حضور کے اور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے والد ماجد تھے. تو انہوں نے وہ منظر دیکھا اور چشمدید گواہ ہے کہ وہ جب یہودی آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہاں کچھ ایسے سوار نمودار ہوئے کہ وہ گھوڑوں پر ہیں اور سفید لباس میں ہیں، اور انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا، ان سب کو جہنم حاصل کیا. تو اس سے پہلے کی جو شہرت تھی وہ 100 اونٹ ذبح کیے حضرت عبداللہ کے عوض. اور پھر یہ واقعہ جب حضرت عبد مناف نے حضرت وہب بن عبد مناف نے دیکھا تو ان کے دل میں محبت اور گھر کر گئی. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اپنی شہزادی کا نکاح اسی شہزادے سے کر دوں، کیونکہ یہی جوڑی سب سے مناسب ہے. اور اس سے پہلے بھی آپس میں عقد تھا سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کا جب ذکر ہوا بنو عدی بن نجار سے، تو یہ پہلے بھی ان خاندانوں میں قربت تھی، رشتہ داری تھی. اور یہ میں عرض کرتا چلوں یہ بنو عدی بن نجار یہ وہی قبیلہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ بچیاں کہ وہ شاعر کہتا نا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو یہ ان کا ربط اور ان کی محبت بڑی پرانی تھی. سبحان اللہ. تو پھر حضرت عبداللہ اور حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا اور بڑی سادگی کے ساتھ ہوا یہ نکاح. بالکل صحیح. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیشانی کے اندر جو نور مصطفیٰ کا سمندر تھا، جو نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اس کی چمک پھر آپ کی زوجہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کا شکم پاک میں منتقل ہوا.
تو یہاں بھی ایک بات ہے کہ وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے پہلے نکاح کی پیشکش کی، جی تو جب یہ نور محمدی منتقل ہو گیا حضرت اماں آمینہ کی شکم پاک میں، جی تو بعد میں جب وہ دیکھتی تھی جن میں ورقہ بن نوفل کی بہن بھی ہے تو وہ چھپ جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ حضرت عبداللہ پوچھنے لگے کہ بھئی پہلے تو تم مجھ سے نکاح کی پیشکش کرتی تھی، نکاح کے بارے میں بالکل صحیح تم کہتی تھی، لیکن اب چھپتی ہو. کہا اب وہ نظر چیز نہیں آتی جو میں چاہتی تھی کہ آپ کی پیشانی میں میرا بھائی ورقہ بن نوفل تراد کا عالم ہے اور اس نے نور مصطفیٰ کی نشانیاں بتائی تھی جو آپ کے اندر تھیں، تو میں اس حصول کے لیے آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھی. اب وہ کسی اور شکم میں امانت ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تو اسی کے ساتھ پھر ایک وقت گزرا کہ نکاح کے 6 7 یا 8 ماہ بعد جی حضرت عبد المطلب کی اجازت سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف نکلے. تو جب شام کی طرف نکلے تو وہاں سے واپسی پر آپ کی طبیعت نازنین ناساز ہو گئی. تو پھر آپ اپنے ننیال جو تھا حضرت عبد المطلب کا وہاں آپ نے قیام کیا. ٹھیک ہے. وہی بنو عدی بن نجار وہیں قیام فرمایا اپنے سسرال میں. ٹھیک ہے. تو حضرت عبد المطلب کا ان سے پیار بڑا تھا، محبت بڑی تھی، انس بڑا تھا. تو بیٹے کی فکر لاحق تھی، دامنگیر تھی کہ ابھی بیٹا ابھی تک پہنچا نہیں. تو پتہ کروایا گیا تو کہنے والے نے بتایا کہ حضور ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ بنو عدی بن نجار میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں قیام کیا ہوا ہے انہوں نے. تو آپ نے حضرت حارث بن عبد المطلب ان کو بھیجا جو ان کے بھائی ہیں. بالکل صحیح. تو جب وہ پہنچے تو قدرت الہی نے ساتھ نہ دیا، وقت نے اجازت نہ دی کہ آپ کا وصال ہو گیا جو مشیت عزدی تھی. تو عین عالم شباب جب جوانی کا جوبن تھا 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ نے وصال فرمایا مدینہ تو طیبہ میں. تو یہ حضرت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا جدائی کا وقت تھا کہ جب آپ ابھی ماں کے شکم پاک میں تھے، ابھی ولادت نہیں ہوئی. صاحب یہاں پر ایک بات مختصراً میں عرض کر دوں، 1978 میں غالباً جی میں اسی طرح معاملہ ہوا تو پھر وہ آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے نکھر کر آتی ہے. میں اس حوالے سے ضرور آپ. اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچے یعنی آپ کے بھائی، تو انہوں نے آپ کی تجہیز و تکفین کی جو اس وقت کا طریقہ رائے تھا. بالکل صحیح. اس کے مطابق بڑے شان و شوکت کے ساتھ آپ کی تدفین کر دی گئی. اور وہ مقام تھا دار النابغہ. بالکل صحیح. دار النابغہ یہ مسجد نبوی شریف کی حدود میں آتا تھا. سبحان اللہ. یہ وہیں تھا. بالکل ٹھیک. تو پھر وقت گزرا جی اور پھر سارے عالم نے دیکھا، اور آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جو چشمدید گواہ ہیں اس بات کے کہ جب حضرت عبداللہ کو وہاں دفن کر دیا گیا تو بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی 21 جنوری 1978 کے اندر جی، اور اس بات کو جو پاکستان کا قومی اخبار ہے اس نے بھی شائع کیا، نوائے وقت نے. تو اس میں تھا کہ جب کھدائی کی گئی تو وہاں دیگر صحابہ کرام کی مبارک قبریں جو تھیں وہ کھل گئیں، اور انہی قبروں میں سے عین شاہد جو تھے انہوں نے بتایا کہ یہ حضور کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک ہے، مزار پر انوار ہے. تو جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 1400 صدیاں سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے جی، تو آج بھی ان کا جسم ایسے تر و تازہ ہے جیسے کہ ابھی دفن کیا ہو. اللہ اکبر. علامہ صاحب ان میں ایسے یعنی شاہدین ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور جن سے مجھ ناچیز نے وہ واقعہ انہوں نے سنایا اور کہ وہ وہاں موجود تھے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے حشاش بشاش نورانی چہرے مبارکہ جسم صحیح سلامت ہیں اور منتقل ہو رہے ہیں. اور یہ قبلہ مفتی صاحب یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ ایمان کی کہ آج ایماندار ہو شخص ہو، مومن ہو، لیکن گناہ گار ہو تو کہہ نہیں سکتے کہ اس کا جسم سلامت رہا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جو روایات ہیں، جو آثار ہیں، لیکن یہ صرف مومن ہی نہیں تھے بلکہ مومنوں کی جان کے باب تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ ان کے جسم کو زمین جو ہے وہ کسی قسم کی اذیت پہنچائے؟ علامہ صاحب لمبی گفتگو کیا کریں، جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان ہستیوں کے حوالے سے ایمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. بے شک. پھر یہ تو بعد کا معاملہ ہے،
بہرحال بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس حوالے سے والدین کے حوالے سے آج کے معاشرے اور نوجوان کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ اس طرف آنے سے پہلے میں ایک اور بات جو آپ جی کے والدین کے ایمان کے حوالہ جی سے ضرور۔ ایک دلیل کے طور پہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو یہ ایک دسترخوان بچھایا کرتے تھے حضور کے سامنے۔ ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دسترخوان پہ جو سامان ہوتا تھا خورد و نوش کا وہ تناول فرماتے۔ تو اس کے بعد وہ جو دسترخوان تھا وہ میل میں اٹ گیا، جی ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ آپ کی دعوت کی گئی تو اس دسترخوان کو نکالا گیا تو اس کو دھونے کی ضرورت تھی۔ تو حضرت انس بن مالک نے کہا خادم سے کہ اس کو دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ تو اس نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی۔ تو جب وہ باہر نکالا گیا تو وہ ایسے تھا کہ جیسے کبھی میلا ہوا ہی نہیں۔ اب دیکھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آگ کا جو کام ہے وہ جلانا ہے، اور آپ نے دسترخوان اس کے اندر پھینکا اور وہ ایسے نکلا کہ جیسے کہ ابھی بازار سے نیا لایا گیا ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے دراصل کہ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرمانے کے بعد حضور نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اس کے ساتھ صاف کیے تھے، صرف مس کیے تھے حضور نے۔ اور میرا یہ ایمان تھا کہ جو چیز حضور کے ساتھ مس ہو جائے، آگ کا کام ہی نہیں ہے کہ اس کو جلا جائے۔ تو جب ایک دسترخوان، ایک کپڑے کا ٹکڑا کہ جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو فیض پہنچا دیں، فیضان دے دیں، جس کے ساتھ اپنے جسم پاک و مس فرما دیں، جب اس کی یہ شان ہے، تو جن اصلاب طیبہ میں اور ارحام طاہرہ میں حضور نے اتنی دیر قیام فرمایا، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ میں بھیجے گا؟ بلکہ وہ تو ایماندار ہیں، اور ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ طویل کلام کیا۔ جی بالکل، بہت خوب۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جو بڑی عظمت رفعت اور شان والے، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آخر میں علامہ محمد احمد مشتاق نقشبندی قادری صاحب دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، ہم نے یہاں جمع ہو کر تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین کا ذکر خیر کیا، الہی اس کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرما۔ مالک و مولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے صدقہ سے جن کے والدین اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، ان کی کامل بخشش فرما، اور جن کے والدین حیات ہیں مولا، ان کا سایہ ان کی اولاد پہ تادیر فرما۔ الہ العالمین، 9 نیوز اور قبلہ مفتی صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو اپنے ہاں سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو تمام آسمانی زمینی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ دین متین کی جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں مولا، ان کو اس سے بھی بڑھ کر اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور ان کاوشوں کے صدقہ سے اور ان کے صدقہ سے مولا ہماری کامل بخشش و مغفرت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب محمد عمران فخر سیالوی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد عمران فخر سیالوی صاحب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان